میں بھی عاشقان رسول کو امیر اہل سنت نے اپنی قیمتی ملفوظات اور دعاؤں سے نوازا۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کی فیضان مدینہ کراچی میں عام ملاقات۔ قافلوں میں آئے ہوئے عاشقان صحابہ و اہل بیت اور طلبہ کرام نے ملاقات کی سعادت پائی۔ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کا دن 10 محرم شریف۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق و باطل میں فرق کر دیا۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقاء نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کیا۔ 26 جون عاشورہ کے دن نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری کا واقعہ کربلا کے موضوع پر سنت و بھرا بیان۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 25 جون 10 محرم شریف کی رات ہفتہ وار اجتماع کا انعقاد۔ اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سجدہ بھی ہوا۔ امریکہ، نیوزی لینڈ، یورپ و افریقہ سمیت فار ایسٹ اور نیپال میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار اجتماعات، تلاوت قرآن پاک و نعت شریف سے سنت و بھرے اجتماعات کا آغاز ہوا۔ ذکر، دعا اور صلاۃ السلام کے سجدے بھی ہوئے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں شب عاشورہ 10 محرم شریف کی رات ہونے والے مدنی مذاکرے کے بارے میں، جس میں محرم شریف کے قافلوں میں آئے ہوئے عاشقان اہل بیت، مقامی عاشقان رسول، ذمہ داران دعوت اسلامی اور طلبہ و اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ملفوظات ارشاد فرمائے اور شرکاء کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ عاشقان صحابہ اہل بیت، دنیا میں 5 افراد ایسے ہوئے ہیں جو بہت روئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں، جنت سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تو جنت کی فرقت میں، جدائی میں روئے۔ حضرت نوح اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، سرکار کی جدائی میں، اور حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کی پیاس یاد کر کے۔ روایت میں حضرت علی بن حسین یعنی زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے بہت زیادہ رونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھے بہت رونے پر ملامت مت کرو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھویا تو اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی آپ کی نظر مبارک کمزور ہو گئی، جبکہ میں نے اپنے گھر کے 14 افراد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ہی جنگ یعنی کربلا کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا غم میرے دل سے نکل جائے گا۔ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما کی ایک تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ان کے بعد ان کے خاندان میں رہی، یہاں تک کہ یہ مبارک تلوار کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ اس کے بعد ان کے فرزند و جانشین حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پاس رہی۔ حضرت سیدنا ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ جب بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے تو رو پڑتے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کو زین العابدین کے لقب سے یاد فرماتے۔ آپ کی انگوٹھی پر لکھا تھا القوت للہ جمیعا، یعنی سب طاقت اللہ پاک کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقی رے، علم خدا کے واسطے،
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو اپنے قیمتی ملفوظات اور دعاؤں سے نوازا اور ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ تو جب بھی محفل کے بعد سلام پڑھتے ہیں نا، اجتماع کے بعد، یہ ہمارا پرانا انداز تو یہی رہا ہے، اب تبدیل مطلب نعتمان اور یہ نئے نئے آگے نہیں۔ پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ پہلے کچھ ایک آدھ شعر صلاۃ و سلام کا پڑھتے تھے، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتے تھے۔ اس کے بعد جیسے یہ جانثاروں کو سلام یا سلطان اولیاء غوث پاک کو سلام، یہ اس کے بعد کرتے تھے۔ پھر آخر میں غوث اعظم امام التقا والنقا یہ شعر پڑھ کے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اس طرح ختم کرتے تھے۔ اچھا، یا نبی سلام علیہ کا پہلے اور ایک دو شعر، اور اس کے بعد یہ دوسرے اشعار میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اب نہیں پڑھا جا رہا ہماری محفلوں میں، مجلسوں میں۔ تو چلو یہ مجھے سوجھی آج تو کچھ اور ہی انداز ہوا کہ پہلے ہی جانثاروں کو سلام ہوا، پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، پھر تبدیل ہو گیا۔ اس پر میرا یوں مزید ذہن بنا کہ ذرا سارے نافخوان تو ہیں نہیں، یہ پہنچائیں گے ان کو، ہو سکتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ بھئی یہ نہیں پڑھو، کربلا والوں کا پڑھو ضرور، لیکن پہلے ان کے نانا جان پر سلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور عام دنوں میں بھی جو ہم جیسے کہ ابھی محرم شریف کے دن ہے، جب بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے تھے نا، تو اس میں اینڈ پر ہم غوث پاک والا شعر ضرور پڑھتے تھے۔ ہمارے کسی دور کا یہ معمول رہا ہے، یہ حسان سری لارے ان کو یاد ہوگا، یہ چھوٹے ہوں گے جب ہم پہلے یہی پڑھتے تھے کہ غوث پاک کا آخر میں، پھر مجھ سے خدمت کے قدسی، یہ اینڈ مطلب غوث پاک کا تذکرہ، یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس طرح ہم یہ کرتے تھے تذکرہ ان کا سلام میں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی نے فیضان مدینہ کراچی میں قافلوں میں آئے ہوئے عاشقان صحابہ و اہل بیت اور طلبہ کرام سے ملاقات کی، جبکہ ملاقات کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازا۔ خلیفہ امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی راہ۔ آج مجھے شرف ملا ہے ملاقات کا، بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ امیر اہل سنت سے ملنے کا بڑا شوق تھا، میں ان کے شہزادے سے ملا ہوں، مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ماہ 3 دن کا پھر قافلہ کروں گا۔ جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی الحمدللہ، اور آپ نے نوازا ہے، اللہ پاک ان کو دراز میں بالخیر عطا فرمائے، جس دین مشن پہ ہیں الحمدللہ اس پہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کا دن 10 محرم شریف۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق و باطل میں فرق کر دیا، اور میدان کربلا میں آپ اور آپ کے رفقا نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کیا۔ 26 جون عاشورہ کے دن فیضان مدینہ کراچی میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے واقعہ کربلا کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا، اور عاشقان صحابہ و اہل بیت کو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی۔ سب نے عرض کی شہزادہ حیدر مت جا، سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا، حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا۔ ابو سعید ابن عمر جابر اور ابن عباس تھا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا، بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے رہبر مت جا، مگر ہونا وہی ہے جو مقدر ہے۔ حضرت امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 ذی الحجہ، کیا تاریخ تھی؟ ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی۔ مکہ مکرمہ سے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہاں پر آپ روانہ ہو رہے، وہاں حالات بدل چکے تھے۔ وہاں یزید کو کسی نے لکھ کر بھیج دیا تھا کہ تو وہاں تو تخت و تاج کے مزے لے رہا ہے، یہاں پر مسلم بھی نکیل آئے ہوئے ہیں، اتنے ہزاروں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور اب تیرا تخت تو گیا، کچھ کر۔ تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا تھا کوفہ کہ جا کے سارے معاملات کو سنبھال، اور جو تجھ سے ہو سکے تو کر۔
ابن زیاد نے آ کر بڑی مکاری کے ساتھ معاملہ تبدیل کیا، یہاں تک کہ حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور آپ کی شہادت کے ساتھ ہی آپ کے دونوں چھوٹے شہزادوں کو بھی اسے شہید کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج رکن شورا حاجی محمد امین اتاری قافلہ کی عیادت کرتے ہوئے نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ مزید جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ 25 جون 2026 کو کراچی پاکستان کے نجی اسپتال میں زیر علاج رکن شورا حاجی محمد امین اتاری قافلہ کی عیادت کے لیے نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نجی ہسپتال پہنچے۔ اس موقع پر نگران شورا اور دیگر نے ملاقات کرتے ہوئے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری قافلہ کی عیادت کی اور انہیں بیماریوں، مشکلوں، پریشانی کے موقع پر صبر کر کے اجر پانے کا ذہن بھی دیا گیا۔ اسی دوران نگران شورا اور اسلامی بھائیوں نے حاجی محمد امین اتاری قافلہ کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ فیضان مدینہ کراچی کے ہفتہ وار اجتماع میں مفتی محمد شفیق اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو محرم شریف کے بابرکت مہینے میں نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جبکہ ذکر، رکعت انگیز دعا اور صلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں 25 جون 2026 کو ہفتہ وار اجتماع ہوا، جس میں مختلف شہروں سے محرم شریف کے قافلوں میں آئے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلباء و اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہفتہ وار اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور کلام سے ہوا۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ دارالفتہ علیہ سنت کی مفتی محمد شفیق اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکا کو محرم شریف میں خوب نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ بچپن میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبتوں کا اظہار بھی فرماتے ہیں، چومتے ہیں، سونگتے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار انہیں فرما رہے ہیں، ان دونوں شہزادوں سے یہ پیار ہے۔ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار فرمائیں کہ آپ سجدے میں جائیں اور آپ کی پشت پر سوار ہو جائیں، اور حضور اپنا سر مبارک سجدے سے نہ اٹھائیں، تسمیہ طویل فرما دیں ان کی محبت کے لیے کہ یہ شہزادے گر نہ جائیں، انہیں کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ جن کے رونے کی آواز آئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور یہ فرمائیں، اے فاطمہ حسین کو اٹھاؤ، اے فاطمہ حسین کو اٹھاؤ، انہیں کھلاؤ پلاؤ، انہیں رونے نہ دیا کرو کیونکہ حسین کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اے فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو۔ سنت و برے بیان کے بعد عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود اور دعائیں پڑھانے کا سلسلہ ہوا، جبکہ ذکر بھی کیا گیا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے رکعت انگیز دعا کروائی۔ یا رب کریم زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا لے، آفتوں سے بچا لے، وباؤں سے بچا لے، شریر جنات کے شر سے بچا لے، جادو ٹونوں سے بچا لے، آسیب سے بچا لے، زلزلوں سے بچا لے، سیلاب سے بچا لے، اے اللہ ناگہانی آفتوں سے بچا لے، پریشانیوں، غموں، آزمائشوں، مصیبتوں، تکالیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شریک عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مفتی شفیق صاحب کا بیان بہت پیارا تھا، ذکر کربلا کے متعلق دل بہت خوش ہوا، دل کو تکمیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد مولانا محمد الیاس قادری کو عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے۔ اہل بیت کے حوالے سے بیان فرمایا، جس میں بیان سن کر اہل بیت سے محبت دل میں مزید بڑھی ہے، بہت اچھا لگا، جس میں ہمارا ایمان مضبوط ہوا، ایک قلبی سکون نصیب ہوا۔ بڑے پیارے انداز سے ذکر اہل بیت ہوا، ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا، تو اس سے ہمارے دل کو
امام علی مقام کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں مزید اجاگر ہوئی۔ آیا سانو بہت ہی زیادہ ماحول بھی پسند آیا، امام حسین کے بارے میں جو بیان کیا ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا، روح کو چین ملا، ایمان تازہ ہوا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ زندگی میں ایک بار فیضان مدینہ کراچی میں لازمی آئیں۔ ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسپیشل پرسنز یعنی گونگے، بہرے، نابینا اور معذور افراد نے بھی شرکت کی، جن کے لیے مبلغین دعوت اسلامی نے اشاروں کی زبان میں ہفتہ وار اجتماع پیش کیا۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 25 جون 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے بارے میں آپ نے جانا۔ آپ کو بتائیں کراچی کے دیگر علاقوں اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ چند مقامات کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے دین پہ قربان ہو گئے، کربلا والے، کربلا والے سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جگ میں، آبرو وہ جگ میں دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے، کربلا والے، کربلا والے کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، کیوں جھکے سامنے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو بتائیں انگلینڈ سے مدنی خبر، جہاں دعوت اسلامی کے تحت فیضان مدینہ نوٹنگم سمیت دیگر شہروں میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں اراکین شورا مولانا عبدالحبیب اتاری اور حاجی خالد اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ انگلینڈ کے شہروں نوٹنگم، لیوٹن، پیٹربرا اور ساؤتھ اینڈ آن سی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ اور دیگر اسلامک سینٹرز میں شب عاشورہ کی مناسبت سے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ قاری صاحبان کے تلاوت قرآن پاک اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے کلام پڑھے جانے کے بعد فیضان مدینہ نوٹنگم میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں اراکین شورا مولانا عبدالحبیب اتاری اور حاجی خالد اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے، جبکہ دیگر شہروں میں ہونے والے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات ہوئے۔ دوران بیان اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے عاشورہ کے دن کی اہمیت و فضیلت اور نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت دیگر شہداء و اسیران کربلا کی لازوال قربانیوں کا ذکر کیا اور ان کی سیرت کے مبارک پہلوؤں سے برکات پانے کے لیے ان کی اطاعت میں سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ اختتام پر شرکاء اسلامی بھائیوں کی اراکین شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر ثواب کمائیے۔ یہاں خبر دیں گے بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں تلاوت و نعت شریف کے بعد رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید جانیں گے اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں اور اطراف علاقوں میں شب عاشورہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا آغاز قاری صاحبان کی تلاوت قرآن پاک اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے کلام پڑھنے سے ہوا۔ اس کے بعد رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ ان سنت و بھرے بیانات کے دوران عاشورہ کے دن کی اہمیت اور نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت دیگر شہداء و اسیران کربلا کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ شب و روز عبادات میں گزارنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ ذکر اللہ کے بعد دعا کروائی گئی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ
सलाम कहता है। مناظر دکھاتے ہیں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک سے جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف موضوعات پر سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات محمد طارق الطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ہفتہ وار دینی کام ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع علم دین کا نور پھیلانے اور سنتوں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ماہ محرم شریف کے لمحات میں بھی دنیا کے مختلف مقامات پر معمول کے مطابق ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ قاری صاحبان کے تلاوت قرآن پاک اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے کلام پڑھے جانے کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کی اور قبر و آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، اپنا روزہ دکھا یا شہ کربلا، اپنا روزہ دکھا یا شہ کربلا، 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 تیرے دربار کو، اس کے انوار کو، تیرے دربار کو، اس کے انوار کو، آگ کب پاؤں گا یا شہ کربلا، 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 ازبے چاریاں ریشگ زی وقا، ازبے چاریاں ریشگ زی وقا، ایشگ زی وقا، اپنا شیدا بنا یا شہ کربلا، اپنا شیدا بنا یا شہ کربلا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ یہاں خبر دیں گے فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا سے، جہاں مختلف شہروں میں ہفتہ وار اجتماعات ہوئے، جن میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، جبکہ کراچی سندھ پاکستان سے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے بھی بذریعہ ویڈیو لنک سنت و بھرا بیان کیا۔ مزید انوار رضا تاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے مختلف شہروں انچین، سنگسو، تھیگو اور کیمہے میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے۔ فیضان مدینہ انچین میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ارشد گجر اتاری کی والدہ مرحومہ کے احسان ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعا فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا، جبکہ ان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کے آغاز میں قاری صاحبان نے تلاوت قرآن پاک کی اور نعت خواں اسلامی بھائیوں نے کلام پڑھے۔ اس کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، جبکہ کراچی پاکستان سے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے بذریعہ ویڈیو لنک سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء اجتماع کو گناہوں سے بچنے، سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور بالخصوص ماہ محرم شریف کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دوران بیان رکن شورا نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہیدان و اسیران کربلا کی قربانیوں کے واقعات کا بھی ذکر کیا۔ اسی دوران رکن شورا نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ ذکر اللہ کے بعد دعا کروائی گئی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ اس اجتماع کے حوالے سے نگران ساؤتھ کوریا مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات مختلف ملکوں میں مختلف ایام میں ہوتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں دعوت اسلامی کے تحت ہر ہفتے کو مختلف شہروں میں اجتماعات ہوتے ہیں اور بعض جگہ اتوار کو بھی۔ تو اس ہفتے کو 20 جون کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری نے لائیو سنت و بھرا بیان فرمایا، جو ہمارے مختلف سینٹرز میں اسلامی بھائیوں نے دیکھا اور الحمدللہ اس سے مستفید ہوئے۔ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا ہے، قافلوں میں سفر کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، کس طرح قربانیاں دینی ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा मिला, इस्लामी भाई ने उसको सराहा और बड़ी स्क्रीन पर इसको बाज़ जगह देखा गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह इससे हमारे इज्तिमात की स्ट्रेंथ में भी इजाफा होगा और इंशाअल्लाह सीखने सिखाने के अमल में भी इंशाअल्लाह इजाफा होगा। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ से शोबा तालीम के तहत 10, 11, 12 मुहर्रम इंशाअल्लाह हमारे मदनी काफिले सफ़र कर रहे हैं। जामिअतुल मदीना गर्ल्स के तहत फैसलाबाद में 22 जून को रिदा पोशी की अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी बहनों को दीनी कामों में अमली शमूलियत का ज़हन दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जामिअतुल मदीना गर्ल्स फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन के ज़ेरे एहतमाम 22 जून को रिदा पोशी की अजीम शान तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें डिवीज़न फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की इस्लामी बहनों ने शिरकत की। तकरीब में साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने दावत इस्लामी की दीनी और फलाही खिदमत के हवाले से गुफ्तगू की और इस्लामी बहनों को दीनी कामों में अमली तौर पर हिस्सा लेने की तरगीब दी। इनका कहना था कि तमाम खवातीन को अपने इल्म और अमल के जरिए नेकी की दावत को आम करना चाहिए। तकरीब के दौरान शोबे की हालिया कारकर्दगी, आइंदा के अहदाफ का तयन, इस्लामी बहनों से मुलाकात और दीनी कामों में अमली शमूलियत की तरगीब से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। इख्तितामी कलिमात में इस बात का ज़हन दिया गया कि तालिबात, मुअल्लिमात और नाज़िमात नेकी की दावत आम करने के मकसद को सामने रखते हुए दीनी कामों को अमली जामा पहनाएं और इस पर बाकायदा अमल करने की कोशिश करें। इस पर तकरीब में शरीक इस्लामी बहनों ने दीनी कामों के फ़रोग़ के लिए अच्छी नीयतों का इजहार किया। निगरानी पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन और मुख्तलिफ शोबाजात के ज़िम्मेदार इस्लामी बहनों के दरमियान 20 जून को ऑनलाइन मदनी मशवरा हुआ, जिसमें दीनी कामों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए इस्लामी बहनों की हौसला अफजाई की गई। निगरानी पाकिस्तान मजलिस मुशावरत सूबाई निगरान और मुख्तलिफ शोबाजात की जिम्मेदार इस्लामी बहनों के दरमियान दीनी कामों को बढ़ाने से मुतालिक माहाना ऑनलाइन मदनी मशवरा हुआ। निगरानी पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने नेकी की दावत पेश करते हुए इस्लामी बहनों की रहनुमाई की, नेक आमाल और दीनी कामों की बेहतरी के हवाले से भी निकात बयान किए, जबकि मदनी मशवरे में दीनी कामों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ जरूरी कामों की तरगीब दी गई और माहाना कारकर्दगी मैनुअल और सॉफ्टवेयर के जरिए बर वक्त और दुरुस्त दर्ज करने का ज़हन भी दिया गया। मदनी मशवरे में बजरिए प्रेजेंटेशन इस्लामी बहनों के 8 दीनी कामों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया और इस्लामी बहनों की हौसला अफजाई की गई। आखिर में इस्लामी बहनों ने दीनी कामों की बेहतरी के लिए अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मज़ीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislamie.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 26 जून के नेक अमाल का जायजा लेना न भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, रहमत खुदा